الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو۔ علم النحو کے گزشتہ لیکچر میں ہم نے جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات کے بارے میں جانا کہ ان کا اعراب جو ہے وہ کس صورت میں آئے گا اور کس حالت میں کیا اعراب ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق بھی اسم معرب کی 12 اقسام کے متعلق ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسم معرب کی قسم نمبر 9 اور 10 انشاءاللہ ان کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 9 نمبر قسم پر ہمارے پاس ہے جی اسم مقصور۔ اسم مقصور تثنیہ کی علامات میں سے ہے الف ممدودہ اور الف مکسورہ۔ جس اسم کے آخر میں الف مکسورہ ہو اس اسم کو اسم مقصور کہا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر موسیٰ، یہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے۔ اسی طرح حبلہ، یہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ایسے اسم کے اعراب کے بارے میں پڑھیں گے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ اس کے بعد اگلی قسم جو ہمارے پاس 10 نمبر پہ ہے وہ ہے جی ایسا اسم جو جمع مذکر سالم نہ ہو۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ یہ ہے جی آج کا سبق۔ 9 نمبر پہ ہے جی اسم مقصور۔ 10 نمبر پہ ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب جو ہے وہ کس طرح آئے گا۔ اسم مقصور کی تعریف ہم نے پڑھ لی کہ اسم مقصور ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے موسیٰ، حبلہ وغیرہ۔ اب حالتیں اسی طرح 3 ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ ان تینوں جو ہیں حالتوں میں اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ ان تینوں حالتوں میں اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی ظاہراً اس کا اعراب ہمیں نظر نہیں آتا، جیسے کہ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ یہ ہے جی جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اسم مقصور جہاں پر بھی اسم مقصور آئے اس کا اعراب جو ہے وہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ایسے ہوگی کہ اگر اس سے پہلے کوئی ایسا عامل داخل ہے جو رفع کا تقاضا کر رہا ہے تو یہ موسیٰ حالت رفعی میں واقع ہوگا۔ اگر اس کے پیچھے کوئی ایسا عامل ہے جو نصب کا تقاضا کر رہا ہے تو یہ حالت نصبی میں واقع ہوگا۔ اگر اس کے پیچھے کوئی ایسا عامل ہے جو جر کا تقاضا کر رہا ہے تو یہ حالت جری میں واقع ہوگا۔ پچھلے جو ہم نے پڑھی تھی اقسام، ان کے اندر ظاہراً طور پہ رجل، جیسے ہم نے جمع مذکر سالم پڑھا مسلمونہ، تو وہ مسلمونہ اس بات پر دلالت کر رہا تھا، ظاہراً اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ یہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ پیچھے عامل تلاش کر لیں، پیچھے یہ کیا بن رہا ہے آپ اس کو تلاش کر لیں، کس کا یہ معمول ہے، وہ خود بتا رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ اعراب تقدیری ہے، یہاں پہ ہمیں عامل کو تلاش کرنا ہوگا۔ عامل سے ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ یہاں پہ کون سی حالت میں واقع ہے، جبکہ جمع مذکر سالم میں حالت نصبی یا حالت جری
یا حالت رفعی ان کی ایک علامات تھی، جیسے مسلمونہ حالت رفعی میں، مسلمینہ حالت نسبی میں، بھی مسلمینہ حالت جری میں، ان کی علامات یہ چیز بیان کر رہی تھی کہ یہ اس حالت میں ہیں، لیکن یہاں پر ظاہراً ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ موسیٰ کلام میں لکھا آ گیا تو اس میں آپ کو یہ پہچاننے کے لیے عامل کو دیکھنا ہوگا کہ عامل کیا ہے، وہ عامل کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ موسیٰ جو ہے یہ کون سی حالت میں ہے۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم، جیسے غلام، اب یہ غلام جو ہے یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ اسم ہے۔ جمع مذکر سالم کی تعریف آپ نے پڑھ لی تھی، جہاں پہ غلام یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ اسم ہے۔ اب اس کا اعراب جو ہے غلام جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی کہ غلام مضاف ہو اور اس کے بعد یا متکلم جو ہے اس کا مضاف الیہ واقع ہو، تو اس صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوگا، جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ یہ ہے جی اس کا اعراب جو ہے وہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ اس میں مکسور والا اعراب جو ہے اس کا بھی آئے گا۔ کوئی ایسا اسم جو جمع مذکر سالم نہ ہو تو اس وقت اس کی اضافت اگر یائے متکلم کی طرف کی جائے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ اب تقدیراً سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ حالت رفعی میں واقع ہوگا تو ضمہ تقدیری کے ساتھ، اگر حالت نسبی میں واقع ہوگا تو فتح تقدیری کے ساتھ، اور اگر حالت جری میں واقع ہوگا تو پھر کسرہ تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب آئے گا۔ آج کا سبق ہے اسم مکسور اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ان دونوں اقسام کا اعراب تقدیری ہے اور تینوں حالتوں میں تقدیری ہے۔ پہچان عامل کو دیکھ کر کی جائے گی، کیونکہ عامل ہی ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر یہ کون سی حالت میں واقع ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نحو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔